زبان انسانوں کے درمیان رابطے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ اس کی مدد سے ہم اپنے خیالات، محسوسات اور جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ زبان کی موجودہ شکل ایک طویل ارتقائی عمل کا نتیجہ ہے۔ انسانی تہذیب کے ابتدائی دور میں ایک دوسرے سے رابطے اور بات سمجھانے کے لیے مختلف حرکات، اشاروں اور آوازوں کا استعمال ہوتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان آوازوں نے الفاظ کا روپ دار لیا۔ اسی طرح ان الفاظ کے آپس میں ربط اور ایک مخصوص لہجے میں ادائیگی سے مختلف زبانیں وجود میں آئیں۔ دنیا کے مختلف علاقوں میں ہزاروں زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ان ساری زبانوں کی ابتدائی شکل ان کی موجودہ شکل سے کافی مختلف تھی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف ضروریات کے پیش نظر ان میں تبدیلی رونما ہوتی رہی۔ یوں دنیا کے مختلف علاقوں کی زبانیں اس علاقے کے مخصوص حالات کے زیر اثر ایک الگ انداز اور لب و لہجہ اختیار کرتی گئی۔ اسی طرح ایک بڑی تعداد میں علاقائی زبانوں اور بولیوں نے جنم لیا۔ ابتدا میں زبان صرف بولنے تک محدود رہی، مگر بعد میں انسانوں نے الفاظ کی تحریروں کی شکل میں لانے کا علم سیکھا، اور یوں زبانیں بولنے کے ساتھ ساتھ لکھی اور پڑھی جانے لگی۔ تحریر کے مرحلے تک پہنچ کر زبانوں میں ادب نے جنم لیا۔ ہر زبان میں ادب کی ابتدائی شکل لوگ ادب کہلاتی ہے۔ اس قسم کے ادب میں ایک خاص علاقے کے لوگوں کے مزاج، ثقافتی پس منظر اور احساسات کی عکاسی ہوتی ہے۔ علاقائی اور لوک ادب کے فروغ کے بعد معیاری اور سنجیدہ ادب کا دور شروع ہوا۔ اس دور میں ادب کے مختلف اصناف، مثلاً شاعری اور نثر نگاری میں سنجیدہ اور اہم موضوعات پر بہت کچھ لکھا گیا۔ کہنا کیا چاہ رہے ہیں بھائی آپ؟ پاکستان ایک ایسی خطہ زمین پر واقع ہے جہاں سے کئی قدیم تہذیبوں کے آثار ملے ہیں۔ ان قدیم تہذیبوں میں وادی سندھ کی تہذیب اور گندہارا تہذیب شامل ہے۔ ان تہذیبوں کے اپنے خد و خال، معاشرتی اقدار اور ثقافتی خصوصیات تھی۔ اسی طرح ان کے ساتھ کئی قدیم زبانیں بھی وابستہ تھیں۔ پاکستان میں کئی زبانیں بولی جاتی ہیں، جن میں قومی زبان اردو کے علاوہ تقریباً 23 کے قریب چھوٹی بڑی علاقائی زبانیں شامل ہیں۔ علاقائی زبانوں میں زیادہ اہم اور بڑی زبانیں پنجابی، سندھی، پشتو اور بلوچی ہے، جو پاکستان کی 4 صوبوں کی نمائندگی کرتی ہیں۔ اردو نہ صرف پاکستان کی قومی زبان ہے، بلکہ 4 صوبوں کے لوگوں کے درمیان رابطے کا ایک اہم ذریعہ بھی ہے۔ علاقائی زبانیں ایک خاص علاقے تک محدود ہیں، جبکہ اردو پاکستان کے تمام علاقوں میں رہنے والے لوگ، خصوصاً تعلیم یافتہ طبقے کے لوگ بولتے اور سمجھتے ہیں۔ چونکہ اردو پاکستان کے کسی بھی صوبے کے لوگوں کی مادری زبان نہیں ہے، اس لیے قومی زبان کے طور پر اس کی حیثیت غیر متنازعہ اور قابل قبول ہے۔ اردو زبان کا تعلق ہندی آریائی زبانوں کی نسل سے ہے۔ اس زبان کی ابتدا 13ویں اور 14ویں صدی عیسوی میں ہندوستان میں مسلمانوں کی دور حکومت میں ہوئی۔ جب جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کا اقتدار قائم ہوا تو مسلمان حکمرانوں نے اپنی فوج میں مختلف قومیتوں اور علاقوں کے لوگ بھرتی کیے۔ ان میں عرب، ایرانی، ترکی، افغانی اور ہندوستانی شامل تھے۔ یہ سارے لوگ اپنی اپنی زبانیں بولتے تھے، مگر ان کے باہم جول سے ایک نئی زبان وجود میں آئی جس کو اردو کا نام دیا گیا۔ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی لشکر کے ہیں۔ اب اردو زبان کی مختصر تاریخ پر ایک نظر۔ دوسری بڑی زبانوں کی طرح اردو ادب کی ابتدا بھی شاعری سے ہوئی تھی۔ یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ مشہور شاعر خواجہ مسعود سعد سلمان اردو کے پہلے شاعر تھے۔ مسعود لاہور کے رہائشی تھے۔ لاہور غزنوی حکمرانوں کا دارالحکومت تھا، اس لیے وہاں بڑی تعداد میں فارسی بولنے والے مسلمان آباد ہو چکے تھے۔ ان مسلمانوں اور مقامی زبانیں بولنے والے ہندوستانیوں کی ثقافت اور زبانوں کے اختلاط نے ایک نئی زبان کو جنم دیا۔ اس زبان نے مختلف ادوار میں اپنے کئی نام تبدیل کیے۔ شروع میں اسے ہندوی، ہندی یا ہندوستانی کہا جاتا تھا۔ بعد میں یہ زبان ریختہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ مغل حکمران شاہ جہاں کے دور میں دلی کے ایک بازار میں لشکری اور خواص رہتے تھے۔ بادشاہ نے اس بازار کو اردوائے معلیٰ کا نام دیا اور وہاں بولی جانے والی زبان اسی مناسبت سے اردوائے معلیٰ یا زبان دلوی کہلائی۔
یہ زبان جب دکن اور گجرات پہنچی تو اس کو دکنی اور گجراتی بھی کہا گیا۔ اردو کی مقبولیت میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوا اور درباروں میں فارسی کے ساتھ ساتھ اردو بھی بولی جانے لگی۔ اس دور کے امراء نے اس زبان کی بڑی سرپرستی کی، یوں یہ زبان بول چال کی سطح سے بلند ہو کر ایک ادبی زبان کے درجے پر فائز ہو گئی۔